ہم چند دوستوں نے مل کر اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ہماری تو نیت یہی ہے، میکسیمم کوشش ہوگی کہ اہل خیر علماء کی خدمت کریں، مدارس کی خدمت کریں. اس میں سے جو بھی اللہ دے گا وہ ادھر ہی جائے گا. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میری کوئی مقصد نہیں کہ اس عمر میں مال بنانے بیٹھ جاؤں یا میں کسی کے مقابلے میں، ہوتا ہے نا کمپٹیشن ہوتا ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا خوبصورت سسٹم بن جائے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں مدرسے زکوٰۃ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں. اللہ کرے کہ میری یہ نیت صحیح رہے. میں اپنی ذات تک تو ذمہ دار ہوں. میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، چونکہ میں نے صحیح نیت سے شروع کیا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے مدارس کو میں پیغام دوں گا کہ ایسے ہاتھ جوڑ کے کہ زکوٰۃ مانگنا چھوڑ دیں. آج کل دینے والے ہمیں گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہیں، اور جب کوئی گھٹیا نظر سے دیتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس بیچارے کا دینا بھی ایسے چلا جاتا ہے اور لینے والا بھی اپنے طرف سے زمین میں گڑ جاتا ہے. تو میں علماء سے کہتا ہوں 3000 بچے داخل نہ کرو، 300 داخل کر لو، لیکن زکوٰۃ سے نکلنے کی کوشش تو کرو. ہم نے تو بالکل ہمت ہی ہار دینا کہ نہیں، بس زکوٰۃ سے ہی چلانا ہے. تو میں نے اس سے ٹکر لی ہے. اگر میرے اللہ کو منظور ہے تو مجھے کامیاب کر دے گا، نہیں تو مجھے میری نیت کا اجر تو ملے. دیندار طبقہ اور خاص طور پر علماء وہ کہتا ہے ہماری شان کے خلاف ہے ہم کوئی تجارت کریں یا ہم کوئی زراعت کریں، بلکہ وہ کوئی اگر بچہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے مدرسے سے فارغ ہو کر کسی چھوٹے موٹے کام میں لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں یہ مردود ہو گیا، اس کا علم قبول ہی نہیں ہوا. یہ ایک غلط تصویر اسلام کی پیش کی گئی ہے. سب سے بڑے ہمارے نبی ہیں جنہوں نے تجارت کی اور کر کے دکھائی، اور صدیق اکبر تاجر، عمر تاجر، عثمان تاجر، علی تاجر، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ ٹاپ 10 صحابہ کہلاتے ہیں. یہ سب بڑے لوگ تھے، کوئی علاقوں کے گورنر تھے، کوئی بڑے بڑے تاجر تھے.